نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کے فرائض۔ فرض کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور فرض اگر رہ جائے نماز کا تو پھر نماز کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں، ان فرائض میں سے جو ہم گنوائیں گے، اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو نماز نہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ وہ فرض اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا اس سے سہون یعنی بھول کر رہ گیا ہو، بہر صورت اسے نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ نماز کے کل 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ یاد رکھیں، تکبیر تحریمہ اس کو ہم نے نماز کی شرائط میں بھی سنا تھا۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے اور فرائض میں بھی، لیکن یہ حقیقت میں تو نماز کی شرائط میں شامل ہے، مگر چونکہ افعال نماز کے ساتھ اس قدر اس کو اتصال ہے، جس وجہ سے اس کو فرائض نماز میں بھی شمار کر لیا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان میں بھی ادائیگی کے وقت اور انتقال کے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ صرف اسی کہتے ہیں جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور ان شرطوں میں سے کوئی شرط ابھی مفقود ہے تو نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ اب ہم تکبیر تحریمہ کے تعلق سے چند ایک مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ اب ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی ہو، تو اس پر تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ ہی کافی ہے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ انگلیوں کو بتکلف کشادہ کرے یا انگلیوں کو ملائے رکھے، بلکہ ان کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا چاہیے اور نہ ہی سر کو اوپر کو اٹھانا چاہیے، بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھائے۔
तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरन हाथ बांध लेना सुन्नत है, हाथ को लटकाना नहीं चाहिए। जो ही तकबीर तहरीमा कही फ़ौरन हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना चाहिए। बाज़ लोग तकबीर के बाद हाथ लटकाते हैं फिर हाथ बांधते हैं, ऐसा न करना चाहिए। इमाम का तकबीर तहरीमा और तकबीर इंतकाल बुलंद आवाज़ से कहना सुन्नत है। अगर कोई शख्स किसी उज़र की वजह से सिर्फ एक ही हाथ कान तक उठा सकता है तो वो एक ही हाथ उठाएगा, क्योंकि वो माज़ूर है। नमाज का दूसरा फ़र्ज़ क़याम था, यानी नमाज में खड़ा होना, और क़याम की कमी की जानिब हद ये है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुँचे, और पूरा क़याम ये है कि सीधा खड़ा हो। अब हम क़याम के ताल्लुक़ से अहम मसाइल पर गौर कर लेते हैं। फ़र्ज़, वित्र, ईदैन और फजर की सुन्नत में क़याम फ़र्ज़ है। अगर बिला उज़्र सही बैठ कर ये नमाज़ें पढ़ी तो नमाज ना होगी। एक पाँव पर खड़े होकर नमाज पढ़ना और दूसरे पाँव को उठाए रखना मकरूह तहरीमी है। अगर किसी उज़र की वजह से ऐसा किया तो इसमें कोई हरज नहीं। आजकल उमूमन ये बात देखी जाती है कि ज़रा सी कमज़ोरी आ गई या मामूली सा मरज़ आ गया या मामूली सा बुढ़ापा आया तो फ़र्ज़ नमाज बैठ कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर यही लोग हिम्मत करें तो खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन करते नहीं। और इन्हीं लोगों को अगर बाज़ार में खड़े होकर बात करना हो तो ये घंटों खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए फ़र्ज़ नमाज बैठ कर पढ़ना जायज़ नहीं, ये फ़र्ज़ खड़े होकर ही अदा करेंगे। नमाज का तीसरा फ़र्ज़ किरात। अब किरात के हवाले से बहुत ही अहम मसला जिससे आवाम अक्सर गाफिल होती है कि नमाज में जब आहिस्ता किरात की जाती है तो आहिस्ता पढ़ने में ज़रूरी है कि इतनी आवाज़ से पढ़े कि ख़ुद को सुनने में आए, यानी उसकी आवाज़ उसके अपने कान तक पहुँचे। अगर वहाँ पर कोई शोर-गुल नहीं है या उसको सिकले सिमात नहीं है तो उसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि उसके कानों तक पहुँचे। अगर इससे कम आवाज़ से उसने किरात की तो उसकी नमाज ना होगी। किरात फ़र्ज़ होने से मुराद मुतलकन एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकतों में और वितर व सुन्नत व नवाफिल की हर रकत में इमाम और मुनफरद पर फ़र्ज़ है। अब हम किरात के ताल्लुक़ से चंद मसाइल पर गौर कर लेते हैं। सूरह फातिहा पूरी पढ़ना वाजिब है, यानी इसकी 7 आयतें मुस्तकिल वाजिब हैं। सूरह फातिहा में से एक आयत बल्कि एक लफ्ज़ भी तर्क वाजिब है। सूरह फातिहा पढ़ने में अगर एक लफ्ज़ भी भूले से रह जाए तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना वाजिब है, यानी एक छोटी सूरत या 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ये सूरह फातिहा के साथ मिलाना वाजिब है। नमाज का चौथा फ़र्ज़ रुकू। रुकू का कम अज़ कम दर्जा ये है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, और इसका कामिल दर्जा ये है कि अपनी पुश्त सीधी बिछा दे। अब रुकू के ताल्लुक़ से हम चंद मसाइल पर गौर कर लेते हैं। हर रकत में एक ही रुकू अदा करेगा। अगर भूल कर 2 रुकू किए तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। रुकू में कम अज़ कम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक ठहरना वाजिब है। रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना सुन्नत है। 3 मरतबा से कम कहने में सुन्नत अदा न होगी, और 5 मरतबा कहना मुस्तहब है। नमाज का 5वां फ़र्ज़ सजदा। सजदा क्या है? पेशानी, नाक, दोनों हाथों की हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियों का ज़मीन पर लगना सजदा कहलाता है।
اب سجدے کے تعلق سے ہم چند مسائل پر غور کر لیتے ہیں۔ سجدے کے اندر دونوں پاؤں میں سے کم از کم ایک انگلی کا زمین پر پیٹ لگنا فرض ہے۔ اگر اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے بالکل اٹھے رہے، سجدہ نہ ہوگا، لہٰذا نماز بھی نہ ہوگی۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر لگنا واجب ہے۔ سجدہ میں 10 انگلیوں کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ نماز کا چھٹا فرض قعدہ اخیرہ، یعنی آخری قعدہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں پوری التحیات پڑھی جا سکتی ہے۔ قعدہ اخیرہ میں پورا تشہد یعنی التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اب ہم قعدہ اخیرہ کے تعلق سے چند مسائل پر غور کرتے ہیں۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھے، غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ قعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑا جائے، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں۔ قعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے پکڑنی نہیں چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنی چاہیے۔ نماز کا 7واں فرض خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا۔ خروج بسنعہ کے تعلق سے چند مسائل پر غور کر لیتے ہیں۔ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، علیکم السلام کہنا مکروہ ہے، اور آخر میں وبرکاتہ بھی نہیں ملانا چاہیے۔ نماز پوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، اور پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے سلام کی بنسبت کم آواز سے کہے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا گھمانا چاہیے کہ پیچھے والوں کو داہنا رخسار نظر آئے، اور بائیں طرف میں بایاں رخسار دکھائی دے۔ امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہ ہوا جب تک کہ مقتدی سلام نہ پھیرے۔ مقتدی کو امام کے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے، لیکن اگر مقتدی نے تشہد پورا نہیں پڑھا، امام نے سلام پھیر دیا، تو مقتدی امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ وہ پورا تشہد پڑھے اور پھر سلام پھیرے۔ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔